الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تمام شرکائے محفل 3 مرتبہ مل کر کمال محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بیک زبان اور بیک آواز پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تیسری مرتبہ پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وسلم علیک وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ يَا حبیب اللہ. صدر عالی قدر فضیلت الشیخ علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق اور ولی ابن ولی حضرت قبلہ گاہی پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی چشتی حافظہ اللہ کی صدارت میں ہم لوگ حاضر ہیں اور آپ کے خلف اکبر حضرت صاحبزادہ والا شان تحسین المصطفیٰ رضوی اور حضرت کے برادر اصغر حضرت علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ
جلوہ گر ہیں، جتنے احباب آپ موجود ہیں، میں سب کو سلام محبت عرض کر کے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ رب الارباب جل وعلا آپ کی اور میری حاضری کو شرف پذیرائی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت اسم گرامی محمد محتشم، ماشاءاللہ نام بھی خوب ہے اور ماشاءاللہ ارباب ذوق میں سے ہیں، یکی از ارباب شوق و اصحاب ذوق۔ یہ حضرت کی صحبتوں کا اور آپ کا فیضان صحبت ہے۔ میں کوئی قریباً 2 یا 3 سال کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ کسی نے کہا تھا، اس نے تو اپنے بارے میں کہا تھا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات ہم آئے ہیں بڑی دیر کے بعد۔ ویسے بھی چونکہ 10 سوا 10 بجے شروع ہوتا ہے نا خطاب کا سلسلہ، ہم تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن وہ شاعر کہتے ہیں آج کی رات ہم آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، اور آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عظیم و جلیل مرکز درگاہ حضرت ابو الفیض محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ پر حاضر ہیں۔ یہ علم کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز ہے، دین و دانش کا مرکز ہے، علماء اور صوفیاء کا مرجع اور مأمن ہے۔ اللہ کریم اس آستان قدس کو سلامت باکرامت تا قیامت رکھے، آمین بآواز بلند کہیے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کی آج 5ویں شب ہے۔ چونکہ اسلامی تاریخ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، آج 5ویں تاریخ شروع ہو چکی۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور قربانیوں اور سرفروشیوں کی داستان کا حامل ہے۔ ہمارا آخری مہینہ بھی، اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا سبق دیتا ہے۔ تسلیم و رضا، اطاعت و انقیاد، اور یکم محرم سے ہی شہادتوں اور قربانیوں کا سلسلہ آغاز پذیر ہو جاتا ہے۔ حضور والا کسی نے کہا تھا کہ قدم قدم روش روش، یہاں لہو وہاں لہو۔ توجہ، قدم قدم روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، بتاؤں کیا یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گئے۔ حضرت ابو الکلام اہل سنت صاحبان زمن صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی یقیناً سماعت فرمایا، اس خاکسار نے بھی، تو انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ اسلام کی بنیادوں میں سنگ و خشت نہیں ہے۔ توجہ، بڑے آدمی کی بڑی بات۔ حضرت صاحب، اسلام کی اساس میں اینٹ اور گارا نہیں ہے، سنگ و خشت نہیں، روڑے اور پتھر نہیں، شہیدوں کی ہڈیاں ہیں۔ شہداء کے ابدان مقدس کی ہڈیاں ہیں، اس کی دیواروں میں ان کے اجساد مقدسہ اور ابدان طاہرہ ہے، اور اس پر جو چھت پڑی ہے وہ شہداء کربلا کے کٹے ہوئے سر۔ دل و دماغ میں مہر و وفا کے افسانے، دل و دماغ میں مہر و وفا کے افسانے، تصورات میں روشن فضائے بدر و حنین، خوشائے اوج مقدر زہ یہ عز و شرف، میری زبان پہ جاری ہے آج ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ ہم شہداء کے غلام ہیں،
ان کے ماننے والے ہیں. اور قرآن کی ترتیب یہ ہے، پہلے نبیوں کا ذکر، پھر صدیقین کا ذکر، پھر شہیدوں کا ذکر، پھر اولیاء کا ذکر. یہ قرآن کی ترتیب ہے. ذرا غور فرمائیے، شہید گواہ کو کہتے ہیں، شہید حاضر کو کہتے ہیں. میرے آقا کو بھی قرآن نے شہید کہا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میرا محبوب تم پر گواہ ہے. تو گواہ کے لیے موجودگی تو ضروری ہے. شہید کو اس لیے کشتے خنجر جور و جفا کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ ذات باری کی یکتائی پر گواہی دیتا ہے. اپنی گردن کٹا کر، اپنا لہو دے کر، اپنے گرم لہو کا نذرانہ پیش کر کے اس کی احدیت و صمدیت پر گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے. وہ شہید ہے، گواہ ہے، اور وہ حاضر بھی ہے. تمام لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوا صاحب قبر کو پہنچتی ہے. لیکن شہید کو شہادت پاتے ہی جنت میں حاضر کر دیا جاتا ہے. اور قبلہ صاحبزادہ صاحب وہ اور ہوں گے جو شہداء پر نوحے پڑھیں اور ماتم کریں. اللہ اکبر، رتبے شہید ناز کے گر جان جائیے، قربان جانے والے کے قربان جائیے. سبحان اللہ. رتبے شہید ناز کے گر جان جائیے، قربان جانے والے کے قربان جائیے. یہ تو شہید سے پوچھیں شہادت کا لطف کیا ہے. جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ کونین، راکب دوش مصطفیٰ، امام اہل وفا، کشتہ خنجر جور و جفا، اور قتیل سازش ابن سبا. ابتدا تو وہاں سے ہوئی. سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آغاز ہوا تھا نا. تو یہ جو میں نے القاب عرض کیے، یہ سیدنا امام حسین کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے اپنے لاڈلوں سے پوچھا، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیٹوں سے، کہ تمہیں شہادت کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ کہا بابا شہد سے زیادہ میٹھی. شہد سے. بھئی مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، دولہا بناتی ہیں، ان کی حیات کی دعائیں مانگتی ہیں. یہ کیسی مائیں تھی جو بیٹوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی تھی. شہید کو حضور وقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ حدیث پاک کے مطابق اتنا احساس ہوتا ہے جیسے چونٹی کے کانٹے کا احساس ہوتا ہے. ہلکی سی یعنی چھوٹی چونٹی جو ہے وہ جب کاٹتی ہے نا تو جو ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی ہے، شہید کو وقت شہادت اس سے بھی کم احساس ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب زنان مصر کی، دیکھیں میں حضرات کو سبق سنا رہا ہوں، آپ کو میری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. کیونکہ حضور ہم شیر پڑھتے ہیں مگر سر سے نہیں پڑھتے، گر سے پڑھتے ہیں. میں بچپن میں حضور سر سے شیر پڑھتا تھا، پھر بعد میں جب شعور آیا مجھ پر تو میں نے سمجھا کہ سر خطابت کا لازمہ نہیں ہے، جزو نہیں ہے. میں
اب سلاست میں اشعار پڑھتا ہوں، ذرا میری بات کو غور سے سننا۔ جب مصر کی عورتوں کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ان کا چہرہ تھا، ان کا جمال جہاں آ رہا تھا، ان کا رخ انور تھا، اور ان عورتوں کی نظر ٹک گئی یوسف علیہ السلام کے حسن پر، تو انگلیاں کٹ رہی ہیں، انہیں احساس نہیں ہوا خون بہ رہا ہے، انہیں درد نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئیں، خون کے فوارے جاری ہے، انہیں درد کا احساس نہ ہوا، اس لیے کہ چہرہ یوسف کو تک رہی تھی، شہید وقت شہادت دیدار خدا کر رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت کے نام سے خوشی ہو رہی ہے نا؟ حضرت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی چشتی ہو، صابری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، تو کم از کم اسے عقیدے کی پختگی اور تسلب کے حوالے سے رضوی ہونا پڑتا ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے، رضویت پہچان ہے۔ اس عہد میں یہ غیرت سنیت کی علامت ہے۔ میرا امام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زن کی جمع زنا عورتیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ خود سبحان اللہ کہتے رہے، میں نے اب کہلوایا سبحان اللہ۔ اور قبلہ یہ میں باوضو بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں، اور ولی کامل کی مرکز منور کے سامنے، یہ محراب مسجد ہے۔ مجھے میں پاکستان سے باہر بھی گیا ہوں، اگرچہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور یہ کوئی اچھا تاثر نہیں پڑتا کہ میں امریکہ گیا، میں برطانیہ گیا ہوں۔ میں پاکستان میں جہاں بھی گیا، مجھے چند مقامات ہیں جہاں گفتگو کرتے ہوئے لذت بلکہ ایمانی راحت محسوس ہوتی، اور ان میں ایک یہ مرکز بھی ہے۔ یہ اللہ والے کی روحانیت ہے اور حضرت کا تصرف۔ ذرا غور کیجئے، حسن یوسف پہ کٹی، میرے امام کے شعر پہ غور کریں، حسن یوسف پہ کٹی، کٹ گئی، خود بخود کٹی، وہ چاہتی نہیں تھی کاٹنا، عورتیں انگلیاں کاٹنا نہیں چاہتی تھیں، کٹ گئی عورتیں انگلیاں۔ مصر، ذرا تقابل دیکھیں، حسن یہاں وہاں حسن، یہاں صرف نام، توجہ، وہاں حسن یہاں نام، وہاں مصر یہاں عرب، جہاں کی سرکشی ضرب المثل تھی، وہاں عورتیں یہاں مرد، وہاں انگلیاں یہاں سر، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، وہ کٹی بالارادہ بالاختیار نہیں، آمدن قصدن نہیں، کٹ گئی، یہاں کٹاتے ہیں، وہاں ماضی، یہاں دوام و استمرار ہے کہ آقا تیرے تو نام پر عرب کے مردان سر کٹاتے ہیں۔ اب میرا جملہ ہے اور وہ خطیبانہ جملہ ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے اپنا خون بہایا نا، بولیے، خود کو زخمی کیا کہ نہیں کیا؟ خود کو زخمی کیا، اپنا خون بہایا، مگر ایمان نہ لائیں تو پتہ چلا کہ خود کو زخمی کرنے والے اور اپنا خون بہانے والے مومن نہیں ہوتے۔ سمجھے؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔
سلامت رہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات، واہ واہ. وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن، یہاں میرے مصطفیٰ کا نام. ایک جملہ اور بھی سن لیجئے کہ حسن یوسف پر نظر ٹکتی نہیں اور جمال محمدی سے نظر ہٹتی نہیں. توجہ فرمائیے، جمال محمدی سے نظر بولیے ہٹتی. حضور والا ہم اہل سنت و جماعت کہیے الحمدللہ. ہمارا صحابہ کرام پر بھی ایمان، اہل بیت اطہار پر بھی ایمان. فقط اہل بیت کے معنی ہے گھر والے اور صحابہ کے معنی ہے دوست. تو ہم مطلق اہل بیت اور صحابہ کی بات نہیں کرتے، اصحاب رسول اور اہل بیت نبوت کی بات کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے اہل بیت، ارے ہم وہ غیرت مند سنی حنفی جن کو عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، جو سرکار کے صحابہ کے غلام ہیں، جو مدینے کے کتے کا ادب کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے خون سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اجارہ داری کب سے قائم ہوئی؟ خانوادہ نبوت پر، اطرت پیمبر پر، کہ بھئی جو بھی صحابہ کا نام لے وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے. اور یہ چند ٹٹ پونجیاں اہل بیت کے محب ہیں جن سے چھوٹی سی چار دیواری نہیں بھرتی. ہائے ہائے حضرات محترم، سرکار کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ان کی خاک پا ہمارے سر کا، ان کی نالین پا ہمارے سر کا تاج، اور ان کی محبت ہماری عقیدت کی معراج. امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار. سبحان اللہ. حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا گوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا. اور حضور میں نے ایک سرکاری میٹنگ میں، جس میں ظاہر ہے کہ وہ پوری انتظامیہ تھی ڈویژن کی، اور اس میں ادارے بھی تھے، یعنی جو کرامن کاتبین، معاذ اللہ وہ تو معصوم ہے کرامن کاتبین، لیکن یہ وہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی کوئی، ہمارا دم تحریر بھی تھا. وہ بھی موجود تھے. تو میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام سخنوروں کو، ارباب سخن کو، زبان و بیان کے اساتذہ کو، شعر و سخن کے ماہرین کو، کہ وہ میرے امام اعلی حضرت کے اس شعر جیسا کوئی شعر، امام اعلی حضرت کے شعر جیسا کوئی شعر لا کر سنائے جو خانوادہ نبوت کی عقیدت و محبت کو ظاہر کرے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیر سب گھرانہ نور. ابھی ہمارے یہ عزیز نعمان بختیار سعیدی کہہ رہے تھے کہ آئی جس پر چادر تطہیر ہے شبیر ہے. تو میں نے یہ، چونکہ یہ منقبت انہوں نے غالباً پہلی بار پڑھی ہے، ہمارے ملتان کے ایک نوجوان شاعر ہیں مظہر نقیبی صاحب، انہوں نے کہی ہے، تو میں اشکبار ہوا کہ وہ اہل بیت کا رکن رکین اور فرد فرید حضرت حسین. اچھا ان کے بابا کی بات سنیے ذرا الفاظ پہ غور کرنا. حضور صاحبزادہ والا شان، آپ کے یہ مجمع اگر ہر جگہ ایسا مجمع میسر آئے تو ہم کبھی بوڑھے نہ ہوں. کیونکہ آپ کا ذوق ہمیں تر و تازہ رکھے گا. اہل بیت سرکار کے گھر والے، سیدنا امیر المومنین، بولیے سبحان اللہ، امام المتقین،
قاتل المشرکین، غیظ المنافقین، فاتح خیبر، ساقی کوثر، قاتل مرحب و انتر، پدر شبیر و شبر، فاتح بدر و حنین، امام المشرقین والمغربین، والد حسنین، داماد رسول، زوج بطول، سیدنا و مولانا الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم نے جب ڈھونڈا تو اللہ کے گھر سے ملے۔ توجہ دیکھیں توجہ، جب ڈھونڈا، جب تلاش کیا اہل بیت کے اس عظیم فرد کو، علی مرتضی شیر خدا، تاجدار اہل عطا کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب تلاش کیا، اہل بیت کی اس ہستی کو جب دیکھا تو بیت اللہ سے ملے۔ توجہ، لفظ بیت پہ غور کریں، جب اہل بیت کی اس عظیم و جلیل ہستی کو ڈھونڈا تو یہ بیت اللہ سے ملے۔ پھر سنیے، جب سرکار علی کو ڈھونڈا تو اللہ کے گھر سے ملے، اور اللہ کی معرفت چاہی تو علی کے گھر سے ملی۔ حضور میں سوچتا ہوں کہ سرکار علی کا نام کیا نام ہے؟ وہ تو ایک عام شعر ہے، جو شعر عام ہو جائے نا اس کی شعریت و معنویت پھر کم ہو جاتی ہے۔ وہ شعر تو خوب ہے کہ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جا ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ حضور کسی کا کوئی خوبصورت سا نام ہو، کوئی بامانی نام ہو، معنویت سے لبریز بھی ہو، اگر اس نام کو بگاڑ دیں تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ میں قربان سرکار کے داماد کے نام نامی پر، معتمد شیخین پر، علی مرتضی کا نام کوئی بگاڑے گا تو کیا کہے گا؟ علی ولی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہی کہے گا نا علی ولی۔ یہ نام بگاڑنے سے اور بنتے ہیں، ان کا نام بگاڑنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں تو خدا جانے کیا حال ہوگا۔ میرے آقا جو میں نے جو آیت پڑھی، ذرا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آخر میں یہ کہنا پڑے کہ جی مجھے تو ان آیتوں کا ترجمہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ جب کوئی نہ کرنا چاہے آخر میں یہی کہتا ہے کہ ترجمہ کرنا مجھے نصیب نہیں ہوا۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قبلہ والا تشریف فرما ہے، حضرت کے لخت جگر بھی، آپ کے برادر صغیر بھی، یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے۔ قرآن کی کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اس انما یرید اللہ سے ما قبل اور ما بعد آیات میں ازواج نبی سے خطاب ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عہد جاہلیت قبل اسلام کی زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے بیبیو تم نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور ادائے زکوٰۃ کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر رجس اور ہر ناپاکی تم سے دور کر دے، اور ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق۔
آیات ما قبل اور ما بعد ازواج نبی سے خطاب، آیت تطہیر میں بھی پہلی مصداق وہ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت میں سرکار کی ازواج ہیں، سرکار کی بیٹیاں ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ دیکھیں سیدنا علی مرتضی شیر خدا کو بلایا، خاتون جنت، ملکہ فردوس۔ میں جب بی بی صاحبہ کا نام لیتا ہوں تو مجھ پہ ضبط نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے گھر کا ادب تو معصوموں پر لازم ہے۔ ہم تو سراپا عصیاں ہیں جن کے دروازے کا ادب فرشتے کرتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل امی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ استاد زمن مولانا اثر رضا خان بریلوی کے شعر ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے بھائی۔ جب بی بی صاحبہ کا نام لیتا ہوں تو رکت طاری ہوتی ہے۔ خاتون جنت وہ ہے کہ نبی کی لاڈلی، بیوی ولی کی، ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی۔ علی بھی ٹھیک ہے، حضرت علی فقط ولی نہیں ہے، امام الاولیاء ہے۔ نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں رتبہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، ان کو بلایا۔ اور بی بی صاحبہ کی کیا شان ہے حضور، میں سندھ میں حیدرآباد اردو بولنے والوں کا شہر ہے اور لطیف آباد مرکز ہے اہل زبان لوگوں کا، یہ بات کر رہا تھا تو کسی صاحب نے چٹ بھیجی کہ سرکار کی والدہ ماجدہ مومنہ تھی۔ میں نے کہا یہ تو میں پھر تمہیں تحقیقی بات تو بعد میں بتاتا ہوں۔ ارے ظالم، جس آمنہ کی پوتی جناب فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس پاک بی بی امین امانت خدا، ملکہ شش جہات، ملکہ شش جہات، امین امانت خدا، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی پوتی سیدہ فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، دادی کا مقام کیا ہو؟ خاتون جنت اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تین اعتبار سے خاتون جنت کا مقام بلند ہے۔ پہلی کون سی؟ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضور والا اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس محفل میں جو روحانیت ہے لگتا ہے شہدائے کربلا کی ارواح جلوہ گر ہیں۔ ان کی توجہات خصوصی ہے چونکہ یہ ان کے نانا کے غلاموں کا اجتماع ہے۔ یہ تصنع اور بناوٹ کرنے والوں کی مجلس، یہ ریاکاروں کی مجلس نہیں، مومنوں کی محفل ہے۔ خاتون جنت سیدہ عالم عالمیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا۔ تین نسبتیں، پہلی کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ اقبال فرماتے ہیں وہ میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہیں۔ سنی رضوی جامع مسجد
خانقاہ ڈوگرا میں بیٹھنے والوں، اللہ کے ولی کامل کی روحانیت کے ماحول میں سانس لینے والوں اور ان ولی کامل کا دیدار کرنے والوں، ذرا غور سے سنو، میرا آقا جو کائنات کا نور ہے، اولین و آخرین کا نور ہے، پوری کائنات ارضی و سماوی کا نور ہے۔ پھر سنیے میرا جملہ کہ میرا رسول جو اللہ کا نور ہے، جناب فاطمہ کی آنکھوں کا نور ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ جس بیٹی کے استقبال کے لیے سرور کائنات سرو قد اور شمشاد قامت کھڑے ہو جائے، جس کے استقبال کو کھڑے ہوں، ماتھے پر بوسہ دیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں اور اہل بیت کے مقدس لقب سے ملقب کریں۔ اس خاتون جنت کا مقام یہ ہے کہ 3 نسبتیں، نور خدا کی آنکھوں کا نور، اور دوسرا بانوے تاجدار حل عطا۔ اقبال سے پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے میرا عقیدہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کا عقیدہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، وہ حسنین کریمین شہیدین سعیدین کی مادر معظم اور والدہ ماجدہ ہیں۔ کیا نسبت ہے حضور؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حسنین کریمین کا خون تو مولا علی کا ہے، دودھ خاتون جنت کا ہے، دوش رسالت مآب کا ہے، اور کیا پوچھتے ہو کہ نبوت اور ولایت کو شیر زہرا میں اگر ملا کے پلا دو حسین بنتا۔ نبوت اور ولایت کو توجہ، نبوت اور ولایت کو شیر زہرا میں اگر ملا کے پلا دو حسین بنتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ میں نے کہا ضرورت تو ہے، مگر حضرت حسین اس لیے نہیں آ سکتے کہ پھر کربلا کا معرکہ سجانا پڑے گا، اور وہ انہی کا حوصلہ تھا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال کیے فدا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ ہم حسنین صرف امام حسن کو ہی نہیں مانتے، صرف امام حسین ہی کو نہیں مانتے، تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، ازواج رسول کو مانتے ہیں، سرکار کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، 3 دامادوں کو مانتے ہیں، تمام نواسوں کو مانتے ہیں، تمام نواسیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صرف 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سب تن پاک ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت کا مقام و مرتبہ کہ انہیں 3 نسبت، ان کو بلایا شہزادگان والا تبار، حسنین کریمین شہیدین سعیدین رضی اللہ عنہما۔ حضور جب یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو تصویر رسالت مکمل ہو جاتی، مکمل ہو جاتی۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے صحابہ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ سرکار کی مکمل تصویر ہیں، یہ لاڈلے یہ پیارے، ان کو بلایا۔ ہم اس لیے حسنین کہتے ہیں نا، حسنین کریمین دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ اور حضور کسی زبان کے شاعر نے بڑا، کسی زبان آور اور لسان نے بڑا شعر کہا کہ حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق۔ نہیں سمجھے؟ حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق، اور 100 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق۔ کیا بات، کیا بات،
کیا بات سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. یہ شہزادے میں اب اپنے پیر و مرشد حضرت غزالی زمان سیدی السید احمد سعید کاظمی چشتی صابری قادری نور اللہ مرقدہ کا نکتہ آپ کو سناتا ہوں. حضور اجازت ہو تو. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. تو جو عقل پرست تھے وہ کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ سرکار حسین آقا کے نواسے ہیں، فقط نواسے ہی نہیں، آقا نے کہا ہاذان ابنایا و ابنا بنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. پالنے والے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، میں ان کو محبوب بناتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب بنا لے، اور جو جو ان کا محب ہو اسے بھی محبوب بنائے. ٹھیک ہے. دونوں شہزادے ان کو بلایا، اوپر چادر ڈال اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو جن کو زبان رسالت اہل بیت کہے کون اس کا انکار کر سکتا ہے، اور جس کو قرآن اہل بیت کہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے. الحمدللہ ہم تمام اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم الف سے لے کر یہ تک مانتے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا ذرا تھوڑا سا آگے چلیں. امام حسین مجھ سے، میں حسین سے. حضور حسین سے کیسے ہو گئے؟ یہ تو بات بڑی سمجھ میں نہیں آتی. نواسا دادے سے ہو سکتا ہے، نانا سے ہو سکتا ہے، پوتا دادے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے کیسے ہو؟ تو بڑی آدمی کی بڑی بات ہے. حضرت غزالی زمان سیدی علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. یہ آقا کی دعا تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اب دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں. اللہ کا وعدہ بچانے کا ہے، سرکار کی دعا شہادت کی. بولیے سبحان اللہ. یہ کیسے ہوگا؟ خدا کا وعدہ تو پورا ہوتا ہے، سرکار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی دعا شہادت کی، رب کا وعدہ بچانے کا. فرمایا ہمارا ایمان ہے وعدہ خدا بھی پورا ہوا، دعائے مصطفیٰ بھی پوری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے بولیے سبحان اللہ. وعدہ خدا بھی پورا، دعائے مصطفیٰ بھی. وہ کیسے؟ اگر میدان جنگ میں سرکار پر کسی دشمن کا وار، تیر، نیزہ، تلوار، بھالا، خدنگ و سنا کارگر ہو جاتا تو خدا کے وعدے پر حرف آتا. اور اگر سرکار کو شہادت کا منصب نہ ملتا تو دعائے مصطفی کی اجابت کو لوگ کیسے مانتے؟ تو حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں حسین منی، فرمان آقا، وَأَنَا مِنَ الْحُسین، حسین مجھ سے، میرا بیٹا، میرا نواسا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا نور عینین، میرا پیارا حسین. اور میں حسین سے کیسے؟ فرمایا شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری، شہادت جہری.
شہادت سری کا مقام سیدنا امام حسن مجتبی کو ملا، اور شہادت جاری کا مقام حضرت حسین شہید کربلا کو ملا۔ اور میرے آقا کے یہ بتانا تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں نے کربلا کے بے آب ہو گیا صحرا میں میرا نواسا، میرا بیٹا اپنے اعزاء، اپنے احبا، اپنے اقربا، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا، توجہ، خود شہادت عظمیٰ کا تاج زیب سر کرے گا۔ آقا یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ اصل مقام میرا ہے ظہور حسین سے ہوگا، ظہور سے حسین سے ہوگا۔ اس لیے کہ سیدنا خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جمال مصطفیٰ کا مظہر، اور امام عادل خلیفہ راشد شہید مدینہ فاتح اعظم عمر بن خطاب فاروق اعظم جلال الہی کا مظہر، اور شہید مظلوم ذوالنورین ذوالہجرتین داماد رسول عثمان غنی سخاوت مصطفی کا مظہر، اور امیر المومنین قاتل المشرکین اشجع عالم علی مرتضی شجاعت محمدی کا جلوہ، اور حسنین کریمین شہادت مصطفیٰ کا جائز مقام میرا ہے، ظاہر میرے نواسوں سے ہوگا۔ حضرات محترم، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار حسین کے حلقوم میں نازک پر خنجر چلایا، حضرت حسین کے گلے پہ نہیں چلایا، انہوں نے بوسہ گاہ رسول کو کاٹا ہے، انہوں نے اس حلقوم میں نازک کو کاٹا جس کو رسول اللہ نے بار بار اپنے لبہائے مبارک لگائے تھے اور بار بار بوسے دیے تھے۔ یہ معراج ہے جو امام حسین کو ملا۔ دیکھیں معراج، حضور میں تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخی جملہ ہے، آپ ضرور قدر کریں گے۔ حضور والا جلوگر ہیں اور میرے یمین و یسار شہزادگان بیٹھے ہیں۔ معراج آقا کو ہوا، معراج نواسے کو بھی ہوا، ذرا سنتے جائیے۔ نانا کو معراج عرش معلیٰ پہ ہوا، نواسے کو معراج کربلائے معلیٰ میں ہوا۔ توجہ، نانا کو معراج عرش معلیٰ پہ ہوا اور نواسے کو معراج کربلائے معلیٰ میں ہوا۔ تھوڑا سا آگے چلیے اور ذوق لطیف و مزاج نفیس کا ثبوت دیجئے۔ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ حضور نانا وہ ہے جسے معراج میں نماز ملی۔ توجہ 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 کرنا، توجہ، نانا وہ ہے جسے معراج میں نماز ملی، اور نواسا وہ ہے جسے نماز میں معراج ہوا۔ نماز میں معراج، واہ جی واہ، کیا بات! یہ کیسا سجدہ ہے! ایسے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ میرے امام کا سجدہ ہے۔ حضور اس سجدے کو مختلف اہل محبت نے اس کو مختلف انداز سے انہوں نے کہا کہ امام حسین کا سجدہ قیامت تک دراز ہے۔ جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں تو قیامت تک وہی کیفیت رہتی ہے اور قبر سے اسی حالت میں اٹھتے ہیں۔ ایک تو سجدہ تا قیام قیامت تا صبح محشر ہے۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات، با آنکھ سر ہے نیزے پہ، سوئے زمین ہے روح، یعنی سر نیزے پہ ہے۔
وہ جو سر لینے آئے، وہ جو بیعت لینے آئے تھے اور سر کاٹا انہوں نے، اب اسی کا سر بلند ہے، اسی کا سر بلند ہے، شہیدان ناز کا با آنکھیں سر ہے نیزے پہ، سوئے زمین ہے روح۔ اگلے مصرے کو سمجھیے، یعنی انہیں ہے سجدہ ثانی کی آرزو۔ واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا۔ سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان آل بیت۔ اور حضرت حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں، بے ادب ہاں خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان آل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ ہم اہل بیت کی توصیف، ان کی تعریف، ان کے مناقب، ان کے محاسن، ان کے فضائل، ان کے شمائل بیان کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تم نے تو شہادت کو ہوا بنا دیا ہے، تم نے تو شہادت کو اس انداز میں پیش کیا کہ معاذ اللہ لوگوں کو شہادت کے نام سے خوف طاری ہو جائے۔ نہیں، یہ شہادت عظمیٰ کا مقام ہے جو کسی کسی کو ملا ہے، کسی کسی کے نصیب میں آیا ہے۔ یہ شہدائے کربلا وہ ہیں کہ جن کی قربانیوں کی داستانیں صفحہ تاریخ پر ہی رقم نہیں، اسلام کے ماتھے پر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا عقیدہ دیکھیں، صدیقین بہت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 3 نبیوں کو صدیق کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حضور؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یوسف ایھا الصدیق۔ 3 نبیوں کو صدیق کہا، لیکن اس امت میں سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ سبحان سرکار کے سارے صحابہ صدیق ہیں، مگر صدیق اکبر ایک ہے، جس کو مولا علی بھی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فاروق اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر فاروق اعظم جناب عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، حضرت علی شیر خدا ہے اور حاجت روا ہیں۔ حضور والا، ہمارا عقیدہ حق ہے، آپ نئی نئی باتیں مت سنیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر آج کل کے بے نام و نشان اور بے نام و نسب اور مجہول النسب اور ولد نامعلوم، یہ بیٹھ کر تحقیقات پیش کرتے ہیں، عربی فارسی سے نابلد، تلفظ نادرست، تلفظ نادرست، اردو کے تراجم پیچھے رکھ کر چند کرائے کے لوگ آگے بٹھا کر اور 1400 سالہ عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی باتیں مت سنیے، عقیدہ وہ رکھیں جو بزرگوں سے نسلاً بعد نسلاً آپ تک پہنچا ہے۔ آپ حضرت علامہ محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ان کے مشائخ کو ولی مانتے ہیں؟ ان کے استاد محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں؟ ان کے استاد حجت الاسلام شاہ احمد رضا خان بریلوی کو ولی مانتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں نا؟ بھائی اگر آج کوئی یہ کہے کہ ہم سید ہیں اور ہر ایک کو اپنے باپ کی تعریف اچھی لگتی ہے، میں نے کہا آپ سید ہیں، سیدنا امام حسن سے بڑا سید کون ہے؟ کیا بات ہے، ان سے بڑا سید ہے۔ ان ابنی ھذا سید، نبی پاک نے فرمایا یہ میرے سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ جن کو نبی نے سید کہا ہو ان کے فیصلوں پر تو تمہیں اعتراض ہے،
کے فیصلوں پہ اعتراض ہے، اور اس کی دور از کار تعویلات کی سائے ناکام اور کاوشیں مضمون کرتے ہیں۔ بہت اچھے، خوب جملے ماشاءاللہ۔ اور پتہ نہیں یہ لوگ برسات یعنی برساتی مینڈکوں کی طرح کہاں سے نکل آتے ہیں، اور ان کو لانچ کیا جاتا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نوجوانوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ ارے کوئی ریال والا ہے، ہم رسول کے اصحاب و آل والے۔ ویسے تو قبلہ میں آپ کے قدم چھو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمان رسول کے مطابق ہر متقی، ہر پرہیزگار آل محمد ہے۔ حضور ہے کہ نہیں؟ سرکار کا فرمان ہے ہر پاکیزہ، ہر متقی میری آل ہے۔ لیکن ذرا بات پہ غور کرنا، ہم سادات کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے جو لوگ ہیں نا وہ سرائکی میں کہتے ہیں حسین سید سین کو سلام ہے، حسین چھوڑو سید سین کو سلام ہے۔ مگر میرا جملہ سنیے، دل کی تختی پہ لکھیں، لوح قلب پہ لکھیں، کرتاس خاطر پہ لکھیں، ہم سادات کے غلام ہیں، مگر خود ساختہ سادات کے نہیں، خدا ساختہ سادات کے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن کو اللہ نے سید بنایا ہو، جنہیں مصطفیٰ نے سید کہا ہو، ہم تو ان کے در کے گدا ہیں، ہم تو ان کے درجوزہ گر اور دست نگر ہیں، ہم تو قیامت کے دن ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تم ہمیں تانے دیتے ہو ناسبیت کے، خارجیت کے، اور ہم ہی تو محبان اہل بیت ہیں، اور علی مرتضیٰ کسی بھنگ پینے والوں کا، کٹانوں کا امام نہیں، ولیوں کا امام ہے۔ اولیاء کے امام ہیں۔ مولا علی صرف ولی نہیں ہے، سید الاولیاء ہے، ولی گر ہے، اور میرا امام کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ولایت کی سند مولا علی جاری کرتے ہیں اور مہر غوث جلی لگاتے ہیں۔ تو حضور والا یہ مسجد اہل سنت کا مرکز علم و عرفان ہے، مرکز دین و دانش ہے، اس سے وابستہ رہے۔ حضرت کے مزار سے اب بھی صدا آتی ہے کہ عقیدہ وہی حق ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا اور ہم نے آگے منتقل کیا۔ حضرت کے جانشین جن کا چہرہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، یہی صورت ہوا کرتی ہے اکثر با کمالوں کی، جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے وہی تو ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اس آستان قدس کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ اس شہید بلا شاہ گل کو کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ مہربانی